تھمبنیل دیکھ کر تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم کس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں. آج میں بات کرنے والا ہوں کہ خود غرض ہونا ہمیں زندگی میں کس طرح فائدہ پہنچاتا ہے. ہمیں اکثر ہمارے بڑے، ہمارے اساتذہ اکرام ہمیشہ یہ درس دیتے رہے ہیں کہ خلوص کے ساتھ کام کریں، بے لوث ہو کے کام کریں. خود غرض ہونا ایک برے انسان کی نشانی ہے اور اس طرح کی دوسری باتیں. لیکن زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب آپ کو خود غرض ہونا پڑتا ہے اور اس خود غرض ہونے کا آپ کو فائدہ بھی پہنچتا ہے. اگر آپ اس موقع پہ خود غرض نہیں ہوں گے تو آپ کی لرننگ نہیں ہوگی اور زیادہ تیزی سے آگے بڑھنے کا عمل بھی تقریباً رک جائے گا. بات کو مزید سمجھانے کے لیے میں کچھ مثالیں دیتا ہوں. کچھ گھروں میں ایک بچہ ہوتا ہے جو بہن بھائیوں کے، ماں باپ کے، رشتہ داروں کے، ہمسایوں کے کام کرتا رہتا ہے. کبھی گروسری سٹور پہ جا رہا ہے، کبھی مارکیٹ جا رہا ہے، کبھی پک اینڈ ڈراپ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے. اس سب جھنجھٹ کے دوران اسے اپنی تعلیم کے لیے، اپنے گول پہ کام کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے نمبر کم آتے ہیں، اس کا گریڈ برا آتا ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہی والدین، وہی بہن بھائی اور وہی رشتہ دار اسے تانے دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کے بچے کو دیکھو، اس نے اتنے نمبر لے لیے، اس نے اتنے گریڈ لے لیے، تم گھر میں فضول پڑے ہو، تم نے اچھے نمبر نہیں لیے. اسے تانے دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے والدین ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھو یا اپنے بڑے بھائی کو دیکھو، وہ کتنے پیسے کما رہا ہے، وہ کہاں پہنچا ہوا ہے، اور تم کیا کر رہے ہو، گھر میں پڑے ہوئے ہو، بالکل فارغ ہو، کماتے بھی نہیں ہو، بیکار ہو. اس طرح کے اسے تانے دیتے ہیں. اور پھر یہی بچہ جو اپنے والدین کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کی ایک آواز کے لیے انتظار میں کھڑا رہتا تھا اور وہ اسے ایک آواز دیتے تھے اور یہ بھاگ کے کام کے لیے چلا جاتا تھا. لیکن جب آج اس کا رزلٹ خراب آیا، اس کے گریڈ کم آئے، تو انہی رشتہ داروں نے اسے تانے دے دیے. آپ کی زندگی کے جو پرائم دن ہوتے ہیں وہ اگر آپ اس طرح ضائع کر دیں گے نا، آپ کو بڑا نقصان ہوگا، اس کا بڑا نقصان ہوگا. میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں آپ دوسروں کے سارے کام کر رہے تھے، آپ دوسروں کے لیے وقت نکال رہے تھے، ان کا کام کر رہے تھے، اس دوران آپ نے کچھ وقت اپنے لیے بھی نکالنا تھا. آپ نے اگر کچھ وقت خود کو دیا ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے، بلکہ آج وقت کچھ مختلف ہوتا. اب میں یہاں پہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ بدتمیز ہو جائیں، آپ نافرمان ہو جائیں، یا آپ کہنا نہ مانا کریں، یا آپ دوسروں کے کام نہ آیا کریں. کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کی ایک ترجیح ہونی چاہیے، ایک گول، ایک ویژن ہونا چاہیے جس کے لیے آپ خود غرض ہو جائیں، جس کے لیے آپ کی دیکھیں، آپ کی زندگی میں ایک ایسا گول ضرور ہونا چاہیے جس کے لیے آپ باقی 90% چیزیں چھوڑ دیں. آپ نے دیکھا ہوگا ریلوے اسٹیشن پہ ایک کولی ہوتا ہے، وہ لوگوں کا سامان اٹھاتا ہے، اس نے دائیں طرف بھی سامان، بائیں طرف بھی سامان، سر پہ بھی سامان رکھا ہوتا ہے اس نے. لیکن جب وہ سامان ڈراپ کرتا ہے، سامان چھوڑتا ہے، تو پہلے وہ ہاتھوں کو فری کرتا ہے اور سب سے آخر پہ اپنے سر کا سامان نیچے رکھتا ہے. تو جو آپ کا گول ہے، آپ کا ویژن ہے، وہ سر پہ رکھنا چاہیے، اسے اپنے سر پہ سوار رکھنا ہے. اللہ نہ کرے آپ کا بچہ گر جائے، اسے چوٹ آ جائے، تو کیا کریں گے آپ اس وقت؟ ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، یا کال سن رہے ہوں گے، یا آپ موبائل پہ کوئی پرینک ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے. آپ سارے کام چھوڑ دیں گے اور اس کی طرف فوکس کریں گے. اسی طرح آپ کا گول، آپ کا ویژن، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے آپ کے لیے. آپ نے اس کے لیے خود غرض ہو جانا ہے. آپ نے 90% چیزیں چھوڑ دینی ہے جب آپ نے اپنے گول کے اوپر فوکس کرنا ہے. لیکن دوسری صورت میں اگر آپ اپنی زندگی کے پرائم دن اس طرح کی فضولیات میں گزار دیں گے کہ دوسروں کے کام کر لیے، دوسروں کے لیے پک اینڈ ڈراپ کر دیا، لیکن اپنے گول اور اپنے ویژن پہ آپ نے کوئی کام نہ کیا، تو اس کا آپ کو بعد میں بہت برا نتیجہ ملے گا. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی گروتھ رک جائے گی، آپ کی لرننگ رک جائے گی، اور جو آپ نے آگے بڑھنے کا سفر شروع کیا تھا یا آپ کا ارادہ تھا، وہ بہت سست ہو جائے گا، بلکہ تقریباً رک جائے گا، اور آپ کی ترقی کے بالکل چانس ختم ہو جائیں گے. اس لیے
آپ نے اپنے گول کے لیے، اپنے ویژن کے لیے خود غرضی کی حد تک جانا ہے. اس میں آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اچھا میں اپنے کام پینڈنگ کر دیتا ہوں، میں اپنے کام کو چھوڑ دیتا ہوں پھر کر لوں گا. نہیں، آپ نے اپنے گول کے لیے 90% چیزوں کو چھوڑ دینا، تو آپ اپنی زندگی کا پرائم ترین ٹائم پیریڈ ضائع کر دیں گے. اور خدارا آپ ایسا کرنے سے باز رہیے گا. اور آخر میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اینڈ کمنٹ کریں. اللہ حافظ.